مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر بپا کیوں نہیں کرتے۔ سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر کسی نے کسی مومن کو قتل کیا اس کی سزا دوزخ ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اور اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کیا رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کسی کو قتل کیا۔ جو لوگ آج سے 6 سال پہلے ماڈل ٹاؤن میں 17 جون کو جنہوں نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی اور اس قیامت میں انہوں نے 100 سے زائد لوگوں کو گولیاں مار کے زخمی کیا اور انہوں نے 14 لوگوں کو شہید کیا، ان لوگوں کی تو یہ سزا ہے کہ وہ قیامت والے دن اور اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہیں، اور کل قیامت والے دن ان کے لیے جو عذاب ہوگا اس پر وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں اس امیر شہر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے امیر شہر، مقتل سے آ رہی ہے صدا، اے امیر شہر، اظہار غم نہ کر، میرا قاتل تلاش کر۔ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم ماڈل ٹاؤن کا انصاف لے کے دیں گے، ماڈل ٹاؤن کے خون پر جنہوں نے سیاست کی، ماڈل ٹاؤن کے خون پر بات کرتے کرتے جنہوں نے حکومتیں بنائیں، وہ لوگ جن کی زبان سے ماڈل ٹاؤن کا لفظ نہیں نکلتا تھا، کہتے تھے کہ ہم حکومت میں آئے تو سب سے پہلے ماڈل ٹاؤن کا انصاف ہوگا۔ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے انصاف کا پیمانہ بدل کے رکھ دیا۔ جناب امیر شہر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ آپ کے وعدے، وہ آپ کی دلیلیں، وہ آپ کی باتیں کدھر گئیں؟ جناب امیر شہر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ آپ کے وعدے کدھر گئے جو آپ کہتے تھے کہ سب سے پہلے ماڈل ٹاؤن کا قصاص ہوگا؟ وہ لوگ آپ نے جیلوں سے نکال کے بیرون ملک ڈال دیے، وہ آپ نے جیلوں سے نکال کے انہیں آرائش اور ہر طرح کی سہولتیں دے رکھی ہیں۔ جن لوگوں نے ماڈل ٹاؤن میں قتل کیا ان لوگوں کو آپ نے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے انصاف نہیں ہو سکتا، اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، اگر آپ ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں لے کے دے سکتے، اگر آپ اس القتل بالقتل قصاص نہیں لے کے دے سکتے، اگر آپ خون کا بدلہ خون نہیں لے کے دے سکتے، کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ سے انصاف نہیں ہوتا تو خدا کے لیے اس کرسی کی جان چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے انصاف نہ کیا وہ خدا کے غضب کا بھی شکار ہوئے، پوری کی پوری قوم بھی تباہ کی۔ اگر آپ سے انصاف نہیں ہو سکتا، اگر آپ ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں کر سکتے، قصاص نہیں دے سکتے، باتیں کی تھی امیر شہر آپ نے کہ سب سے پہلے ماڈل ٹاؤن کا قصاص ہوگا، آپ کو اپنے بیانات پہ بھی رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ آپ باتیں کیا کرتے تھے ماڈل ٹاؤن کے قصاص کی، آپ بستر پہ سو کیسے جاتے ہیں؟ آپ کو خواب میں آپ کی باتیں نہیں ستاتی؟ آپ کو وہ باتیں یاد نہیں آتی؟ جناب آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا کی لعنت کو مول نہ لیں، خدا کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ جو باتیں آپ نے کی تھیں خدا اسے انصاف فراہم کریں۔ اب آپ یہ کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو پھر جناب اس کرسی کو چھوڑ کے گھر چلے جائیں، جو آئے گا ہم اس سے انصاف کا مطالبہ کر لیں گے، ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اگر آپ اس وقت امیر شہر ہیں، اگر آپ بادشاہ ہیں تو پھر جناب انصاف کیجئے، اپنی باتوں کو پورا کیجئے، اپنی باتوں کو پورا کرنا بھی ایمان والوں کا حصہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، عدل کرنا اللہ تعالیٰ کی بھی خوبی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خوبی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل، کہ عدل کرو۔ جناب آپ نے عدل کا پیمانہ کیا بنا رکھا ہے؟ انصاف کا پیمانہ کیا بنا رکھا ہے؟ تو حضور آپ سے صرف امیر شہر سے اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے کیس پہ جو تاریخ در تاریخ عدالتیں کہتی ہیں، یقین جانیے یہ باتیں سن کے شرم آتی ہے کہ لوگ عدالتیں کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ایویڈنس بہت کم ہے۔ جو موت کا کھیل چلتا رہا صبح سے لے کے شام تک، پوری دنیا کا میڈیا دیکھتا رہا، اور عدالت جج صاحبان ان کیا جواب دو گے تم خدا کے سامنے؟
किस तरह पेश होगे? क्या तुमने इंसाफ किया? वो तराजू उखाड़ के फेंक क्यों नहीं देते? इंसाफ की बजाय बेइंसाफी और बददियांती का लोगो क्यों नहीं लगा लेते? तुम अदालतों से उठ के कुचहरियों से उठ के तुम गांव मोहल्लों में चले जाओ। अगर अदालतों में तुमसे इंसाफ नहीं होता तो जाओ फिर कब्रिस्तानों में जो खामोश बैठे हैं उनके साथ बैठ जाओ। खुदा के लिए इंसाफ फराहम करें। मॉडल टाउन के कातलों का, जिनकी बातें आपने की थी, आपसे सिर्फ हम्बल सी ये रिक्वेस्ट है। आपने मॉडल टाउन का नाम लेके इलेक्शन जीता। आपने हर तरह से एक ही बात थी कि सबसे पहले आपकी बात ही मॉडल टाउन के खून से शुरू हुआ करती थी। तो अब अपना वादा पूरा कीजिए और वहाँ पे जो शहीद हुए उन्हें, और जो असीराने इनकलाब आज भी 6 साल बाद भी जेलों में है, खुदा के लिए क्या मुंह दिखाएंगे आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने कैसे पेश होंगे? क्या इंसाफ का तकाजा, क्या तारीफ करेंगे आप? हजरत उमर ने कहा था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया या एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर जवाब देगा। और आपके साए में, आपके जेर साया वो असीराने इनकलाब जिन पे झूठे मुकदमात बनाए गए, जिन्हें झूठे मुकदमात में घसीटा गया, उनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए गए, आज वो अमीर शहर आपके जेर साया जेलों में जल रहे हैं। उनकी औलादें अपने बाप का रास्ता देख रही हैं, माएँ अपने बेटों का रास्ता देखते देखते इस दुनिया से चली गई, उनकी बहनें अपने भाइयों का रास्ता देखते देखते बूढ़ी हो गई। खुदा के लिए वो इंसाफ करे। हम आपसे हम्बल से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा ना हो कि खुदा का गजब आके आपको भी उस गजब में लपेट ले और हम भी उस गजब में और ये कौम तबाह हो जाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पाक नबी का सदका और पंजतन पाक का सदका मॉडल टाउन के शुहदा और मॉडल टाउन में जो असीराने इनकलाब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पंजतन पाक का सदका इंसाफ फराहम करवाए।